الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا کی بیٹھک سے ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ کسی عقلمند نے قصے کے طور پہ بتایا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے والا نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ یہ قصہ کسی بادشاہ کے علم میں آیا۔ اسے خواہش ہوئی کہ کیوں نہ وہ پھل کھایا جائے۔ وزیروں میں سے دانا وزیر کو اس مہم پر ہندوستان روانہ کیا گیا۔ وزیر نے ہندوستان کے شہروں بیابانوں کی خاک چھان ماری، کہیں وہ درخت نہ ملا جو اس کی وہ بات سنتا، اس کا مذاق اڑاتا۔ وزیر جب اس سفر میں تھک گیا اور مراد پوری نہ ہوئی تو ایک شیخ کے پاس جا پہنچا۔ اس کی بڑی شہرت سنی تھی۔ وہ روتا ہوا شیخ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ یہ سن کر شیخ بہت ہنسا۔ اس وزیر کو بتایا کہ بھلے مانس، یہ درخت علم کا ہے۔ اس درخت کی 1000 صفات ہیں۔ اس صفات میں سے ایک صفت بقائے دوام بھی ہے۔ اے وزیر، تو صورت کو نہ ڈھونڈ، اس کے معنی کو تلاش کر۔ صورت تو چھلکا ہے، معنی اس کا پھل کا گودا۔ نام کو چھوڑ، صفت کی تلاش کر۔ علم ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ علم آب حیات ہے۔ اسی طرح ایک اونٹ کسی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی۔ ایک چوہے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے اونٹ کی مہار تھام لی۔ اب چوہا آگے تھا اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے۔ چوہا دل ہی دل میں اس بات پہ نازاں تھا کہ وہ اونٹ کی مہار تھامے جا رہا ہے۔ اونٹ سمجھ گیا کہ چوہا کیا غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس نے چوہے کو اور بے وقوف بنانے کی ٹھان لی۔ اب چوہا اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا اور اونٹ کی مہار اس کے منہ میں تھی۔ چوہے نے خیال کیا، اسے تو اس دن معلوم ہوا کہ وہ کتنا شاہزور ہے، یہاں تک کہ اونٹ جیسا بلند قامت جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے غلام کی مانند چلا آ رہا ہے۔ اونٹ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، اے حقیر سے جانور، تجھے بہت جلد تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا، بس تھوڑی دیر صبر کر۔ وہ دونوں چلتے چلتے جا رہے تھے۔ اتنے میں راستے میں ایک ندی آ گئی۔ چوہا بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا، اب پانی میں وہ اونٹ کی راہبری کیسے کرے گا؟ وہ ندی کے کنارے جا کے رک گیا تو اونٹ نے اس سے پوچھا، اے میرے راہبر، ڈر کیوں گے؟ کیا بات ہے؟ آگے بڑھتے جاؤ، ہمت اور جرت سے کام لو۔ چوہے نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی اور بتایا کہ پانی بہت گہرا ہے، اسے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ اونٹ نے کہا، میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے۔ پھر وہ ندی کے پانی کے اندر اتر گیا اور چوہے کو بتایا کہ پانی اتنا گہرا نہیں ہے، بس گھٹنوں گھٹنوں تک ہی ہے۔ مجھے تمہاری راہبری پر ناز ہے، آؤ میری مہار حسب معمول پکڑے پانی میں داخل ہو جاؤ۔ چوہے نے بڑے عاجزی سے کہا، جناب، آپ کے گھٹنوں اور میرے گھٹنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے گھٹنوں تک کا پانی تو مجھے غرق آب کرنے کے لیے کافی ہے۔ چوہے کو دراصل اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا اور وہ بہت شرمندہ تھا۔ فوراً توبہ کی۔ اونٹ نے چوہے سے مخاطب ہو کر کہا، خبردار جو آئندہ غرور کیا، اور اب کبھی شیخی نہ مارنا۔ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانا۔ اونٹ نے چوہے کو اپنی کوہان پہ بٹھا لیا، جس پر بیک وقت سینکڑوں چوہے سوار ہو کر ندی پار کر سکتے تھے۔ سامعین کرام، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر تجھے اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا تو رعایا بن کے رہ۔ اسی طرح ایک جنگل میں شیر کسی مست ہاتھی سے مقابلے کے دوران زخمی ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں اپنی کچھار میں جا بیٹھا۔ وہ شکار کے تو لائق نہ رہا تھا۔ اسے بھوک نے پریشان کیا تو اس نے ایک لومڑی کو بلا کے کہا، اے لومڑی، میرا ایک کام تو کرو، جاؤ جا کر کسی گدھے یا گھائے کو بہلا پھسلا کر یہاں لے آؤ تاکہ میں اس کا شکار کر سکوں۔ لومڑی نے شیر کی بات مان لی اور گدھے یا گائے کی تلاش میں نکل پڑی۔ اسے دھوبی کا ایک مریل سا گدھا نظر آیا جس کی پیٹھ بھی زخمی تھی۔ لومڑی اس کے پاس گئی اور اس سے مخاطب ہوئی، بھائی گدھے، کب تک یوں ہی بھوکے مرتے رہو گے؟ جنگل میں سبزہ ہی سبزہ اور ہری بھری گھاس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے ساتھ چلو، تم بہت جلد صحت مند اور موٹے تازے ہو جاؤ گے۔ گدھے نے جواب دیا، اگر میری یہ حالت ہے تو یہ میرا مقدر ہے، اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ لومڑی بہن، شکوہ و شکایت کرنا کفر ہے اور صبر کا بڑا اجر ہے۔
روزی تو سب کے دینے والا ایک ہی ذات ہے۔ اس رزق دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ نعمت جتنی زیادہ ملے گی اتنا ہی زیادہ مجھے غم بھی ملے گا۔ خزانے کی طرف جاؤ گے تو سانپ کاٹنے کا ڈر ہے، پھول کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو کانٹوں سے ہاتھ زخمی ہوں گے۔ تم نہیں جانتی کہ دنیا میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لومڑی نے دوسری چال چلی اور گدھے سے کہا، بھائی گدھے، حلال رزق کی تلاش بھی تو فرض ہے۔ اس دنیا میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ رزق بند دروازوں اور تالوں میں ہوتا ہے جو محنت اور کوشش سے کھلتے ہیں۔ قناعت بے شک ایک خزانہ ہے، مگر یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ گدھے نے کہا، میں نے آج تک کسی ایسے انسان کے بارے میں نہیں سنا جو قناعت سے مر گیا ہو، جو نہ کسی کے لالچ اور طمع سے بادشاہ بنتے دیکھا۔ لومڑی نے کہا، اگر کوئی کنویں کے اندر بیٹھ جائے تو رزق اس تک چل کر وہاں نہیں جائے گا۔ گدھے نے کہا، میں یہ بات مانتا ہوں، خدا رزق کنویں میں بھی پہنچانے پہ قادر ہے۔ ہاں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ جان دینے والا جان کب تک دیتا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا ہے؟ چوپائے اور درندے سبھی رزق کھاتے ہیں، وہ نہ کوئی کسب کرتے ہیں، نہ اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ لومڑی نے پیترا پھر بدلا اور کہا، بھائی گدھے، توکل کے چکر میں نہ پڑ، روزی تلاش کر، ورنہ اس حالت میں چند روز اور گزارے گا تو مر جائے گا۔ گدھا بولا، لومڑی بہن، تم کس بحث و تکرار میں لگی ہوئی ہو؟ لالچ بری بلا ہے، صبر و شکر کر لینے میں بھی رزق ملتا ہے، بلکہ صابروں کی طرف تو رزق بھاگ کر آتا ہے۔ لومڑی بولی، بھائی گدھے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں، خاص لوگوں کا ذکر ہے جو تو نے شروع کر دیا۔ تو میرے ساتھ چل، قریبی چشمے اور ندیاں ہیں، گھاس ہے، تم دیکھنا وہاں پہنچ کر جانور کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ گدھا اس لومڑی سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ تم تو خود کمزور ہو، اگر تم اس جنت سے آئی ہو جس کی تصویر میرے سامنے کھینچ رہی ہو تو تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ گدھا اب کھانے کے لالچ میں لومڑی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے۔ آخر کار لومڑی اس گدھے کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا کر شیر کی کچار تک لانے میں کامیاب ہو گئی۔ گدھے کو اتنی قریب دیکھ کر شیر خوشی سے اچھلا اور دھاڑا تو گدھا الٹے پاؤں بھاگ نکلا۔ شیر میں توڑنے کی طاقت تو تھی نہیں، وہ بے بس ہو کر گدھے کو واپس جاتے دیکھتا رہا۔ لومڑی نے شیر سے کہا، اے شیر، تو نے میری ساری محنت خاک میں ملا دی۔ گدھے کو اور قریب آنے دیتا، کچھ صبر کر لیا ہوتا۔ افسوس، آپ کی کمزوری نے آپ سے وقار بھی اب کا چھین لیا۔ شیر بولا، اے لومڑی، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہی نہ ہوا۔ بھوک نے مجھ سے صبر اور عقل دونوں چھین لیے۔ اے عقل مند لومڑی، اب بتا میں کیا کروں؟ لومڑی نے وعدہ کیا وہ ایک کوشش اور کر کے دیکھتی ہے۔ وہ دوبارہ گدھے کے پاس گئی۔ گدھا غصے میں تھا، اس کی چالاکی یاد کر رہا تھا۔ گدھے نے لومڑی سے کہا، اے مکار و چالاک لومڑی، تجھے بات شاید معلوم نہیں کہ شیر کی کچھار والی جگہ پر جادو ہے جو شیر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہاں کا سارا سبزہ ایک دن میں اجڑ جائے۔ لومڑی بولی، تم سچ کہتے ہو، وہاں کوئی شیر نہیں، یہ سب طلسم ہے۔ اگر شیر ہوتا تو میں تجھ سے کبھی کمزور اور چھوٹا جانور، اور مجھے وہ زندہ کب تک چھوڑ دیتا؟ گدھے نے سوچا، اگر یہ لومڑی مجھے دھوکے کے فریب سے ہی ہلاک کروانے کے در پہ ہے تو میں نے پہلے ہی سسک کر مر جو رہا ہوں، تو جو روز روز کا مرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی روز اس شیر کی خوراک بن جاؤں۔ نادان گدھا اب لومڑی کے ساتھ تیز تیز چلتا اپنی موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ شیر نے ایک ہی وار میں گدھے کو مار ڈالا۔ وہ پانی پینے چشمے کی طرف گیا تو لومڑی نے گدھے کا دل اور دماغ اور جگر نکال کر کھا لیے۔ شیر نے واپس آ کر لومڑی سے پوچھا، ہر جانور کا دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے، گدھے کے یہ اعضاء کہاں ہیں؟ لومڑی نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، تو بھی بڑا بولا ہے، اگر یہ اعضاء گدھے کے پاس ہوتے تو وہ یوں موت کے منہ میں آتا۔ سامعین کرام، اس سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حرص اور لالچ آخر کار جان لے کے رہتا ہے۔ بابا کی بیٹھک سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔